بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر وہ تمام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ زمین میں بھی بندگان خدا کا مقبول اور محبوب بن جاتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری نمبر 6040۔ آج انشاءاللہ سورہ الاخلاص کی آیت نمبر 2 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، اصل میں لفظ صمد استعمال کیا گیا ہے جس کا مادہ صاد میم دال ہے۔ عربی زبان میں اس مادے سے جو الفاظ نکلے ہیں ان پر ایک نگاہ ڈال لینے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے معنی کی وسعت کس قدر ہے۔ الصمد یعنی قصد کرنا، بلند مقام جو بڑی ضخامت رکھتا ہو۔ سطح مرتفع وہ آدمی جسے جنگ میں بھوک پیاس نہ لگتی ہو۔ وہ سردار جس کی طرف حاجات میں رجوع کیا جاتا ہو۔ الصمد ہر چیز کا بلند حصہ، وہ شخص جس سے بالا تر کوئی دوسرا شخص نہ ہو۔ وہ سردار جس کی اطاعت کی جاتی ہو اور اس کے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہ کیا جاتا ہو۔ وہ سردار جس کی طرف حاجت مند لوگ رجوع کرتے ہوں۔ دائم بلند مرتبہ، ٹھوس جس میں کوئی خول یا جھول نہ ہو اور جس سے نہ کوئی چیز نکلتی ہو نہ اس میں داخل ہو سکتی ہو۔ وہ آدمی جسے جنگ میں بھوک پیاس نہ لگتی ہو۔ الصمد ٹھوس چیز جس کا کوئی جوف نہ ہو۔ الصمد مقصود جس کی طرف جانے کا قصد کیا جائے۔ سخت چیز جس میں کوئی کمزوری نہ ہو۔ بیت مصمد وہ گھر جس کی طرف حاجات میں رجوع کیا جاتا ہو۔ بناء مصمد بلند عمارت۔ صمدہ و صمد علیہ صمدہ اس شخص کی طرف جانے کا قصد کیا۔ اسمد علیہ الامر اس کے سپرد معاملہ کر دیا، اس کے آگے معاملہ پیش کر دیا، اس کے اوپر معاملے میں اعتماد کیا۔ صحاح قاموس لسان العرب۔ ان لغوی معنوں کی بنا پر آیت اللہ الصمد میں لفظ الصمد کی جو تفسیریں صحابہ و تابعین اور بعد کے اہل علم سے منقول ہیں انہیں ہم بیان کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام، اکرمہ اور کعب احبار۔ صمد وہ ہے جس سے بالا تر کوئی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس اور ابو وائل شقیق بن سلمہ۔ وہ سردار جس کی سیادت کامل ہو اور انتہا کو پہنچی ہوئی ہو۔ ابن عباس کا دوسرا قول، صمد وہ ہے جس کی طرف لوگ کسی بلا یا مصیبت کے نازل ہونے پر مدد کے لیے رجوع کریں۔ ان کا ایک اور قول، وہ سردار جو اپنی سیادت میں، اپنے شرف میں، اپنی عظمت میں، اپنے حلم اور بردباری میں، اپنے علم میں اور اپنی حکمت میں کامل ہو۔ حضرت ابو ہریرہ وہ جو سب سے بے نیاز ہو اور سب اس کے محتاج ہو۔ اکرمہ کے دوسرے اقوال، وہ جس میں سے نہ کوئی چیز کبھی نکلی ہو نہ نکلتی ہو، جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو۔ اسی کے ہم معنی اقوال شیبی اور محمد بن کعب القرظی سے بھی منقول ہیں۔ سدی مطلوب چیزیں حاصل کرنے کے لیے لوگ جس کا قصد کریں
اور مصائب میں مدد کے لیے جس کی طرف رجوع کریں۔ سعید بن جبیر، وہ جو اپنی تمام صفات اور اعمال میں کامل ہو۔ ربیہ بن انس، وہ جس پر کوئی آفت نہ آتی ہو۔ مقاتل بن حیان، وہ جو بے عیب ہو۔ ابن کثان، وہ جس کی صفت سے کوئی دوسرا متصف نہ ہو۔ حسن بصری اور قتادہ کہتے ہیں جو باقی رہنے والا اور لازوال ہو۔ اسی سے ملتے جلتے اقوال مجاہد اور معمر اور مرہ الحمدانی سے بھی منقول ہیں۔ مرہ الحمدانی کا ایک اور قول یہ ہے کہ وہ جو اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے فیصلہ کرے اور جو کام چاہے کرے، اس کے حکم اور فیصلے پر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہ ہو۔ ابراہیم نخعی کہتے ہیں وہ جس کی طرف لوگ اپنی حاجتوں کے لیے رجوع کریں۔ ابو بکر الانباری، اہل لغت کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ صمد اس سردار کو کہتے ہیں جس سے بالا تر کوئی اور سردار نہ ہو اور جس کی طرف لوگ اپنی حاجات اور اپنے معاملات میں رجوع کریں۔ اسی کے قریب الزجاج کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ صمد وہ ہے جس پر سرداری ختم ہو گئی ہو اور ہر ایک اپنی حاجات کے لیے جس کی طرف رجوع کرے۔ اب غور کیجئے کہ پہلے فقرے میں اللہ احد کیوں کہا گیا اور اس فقرے میں اللہ الصمد کہنے کی کیا وجہ ہے؟ لفظ احد کے متعلق ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، کسی اور کے لیے سرے سے مستعمل ہی نہیں ہے، اس لیے اسے احد یعنی نکرہ کی صورت میں استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن صمد کا لفظ چونکہ مخلوقات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے اللہ صمد کہنے کے بجائے اللہ الصمد کہا گیا، جس کے معنی یہ ہیں کہ اصلی اور حقیقی صمد اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ مخلوق اگر کسی حیثیت سے صمد ہو بھی تو کسی دوسری حیثیت سے وہ صمد نہیں ہے، کیونکہ وہ فانی ہے، لازوال نہیں ہے، قابل تجزیہ و تقسیم ہے، مرکب ہے، کسی وقت اس کے اجزاء بکھر سکتے ہیں۔ بعض مخلوقات اس کی محتاج ہیں تو بعض کا وہ خود محتاج ہے۔ اس کی سیادت اضافی ہے نہ کہ مطلق، کسی کے مقابلے میں وہ برتر ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی اور برتر ہے۔ بعض مخلوقات کی بعض حاجات کو وہ پورا کر سکتا ہے، مگر سب کی تمام حاجات کو پورا کرنا کسی مخلوق کے بس میں نہیں ہے، بخلاف اس کے اللہ تعالیٰ کی صمدیت ہر حیثیت سے کامل ہے۔ ساری دنیا اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ دنیا کی ہر چیز اپنے وجود و بقا اور اپنی حاجات و ضروریات کے لیے شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر اسی کی طرف رجوع کرتی ہے اور سب کی تمام حاجات پوری کرنے والا وہی ہے۔ وہ غیر فانی اور لازوال ہے، رزق دیتا ہے، لیتا نہیں ہے، مفرد ہے، مرکب نہیں ہے کہ قابل تجزیہ و تقسیم ہو۔ ساری کائنات پر اس کی سیادت قائم ہے اور وہ سب سے برتر ہے، اس لیے وہ محض صمد نہیں بلکہ الصمد ہے، یعنی ایک ہی ایسی ہستی جو حقیقت میں صمدیت سے بتمام و کمال متصف ہے۔ پھر چونکہ وہ الصمد ہے اس لیے لازم آتا ہے کہ وہ یکتا اور یگانہ ہو، کیونکہ ایسی ہستی ایک ہی ہو سکتی ہے جو کسی کی حاجت مند نہ ہو اور سب جس کے محتاج ہوں۔ دو یا زائد ہستیاں سب سے بے نیاز اور سب کی حاجت روا نہیں ہو سکتی۔ نیز اس کے الصمد ہونے سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ وہی ایک معبود ہو، کیونکہ انسان عبادت اسی کی کرتا ہے جس کا وہ محتاج ہو، اور اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہ ہو، کیونکہ جو حاجت روائی کی طاقت اور اختیارات ہی نہ رکھتا ہو اس کی بندگی و عبادت کوئی ہوش مند آدمی نہیں کر سکتا۔
آیت نمبر 2 یہاں مکمل ہوئی. نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 3 سے سٹارٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے رب ذوالجلال ہماری خطائیں بخش دے، توبہ قبول فرما، علم نافع، صحت کاملہ، اولاد صالح اور رزق حلال، مقام عبدیت عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما. ہم پر رحم فرما یا رحیم. ہمیں کفر، شرک، شیطان اور حاسدوں کے شر سے اپنی پناہ میں رکھ اور ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. آمین ثم آمین. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.